अस्सलाम वालेकुम, मैं नवेरी। गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जनाब, शो के आगाज़ में ज़रा वेदर अपडेट जान लें कि आज मौसम कैसा रहेगा। ये बताने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त कैसा है? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। धुंध के बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा महसूस किया जा रहा है। खनकनी का एहसास जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी के बायस शहर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें ज़्यादा इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासिब है 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 203 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर इस वक्त चौथे नंबर पर आ गया है। बारिशें ना होने से फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है जिससे शहरी काफ़ी परेशान है। मुख्तलिफ जो किस्म की बीमारियाँ वो भी फैलती जा रही हैं। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको भी सांस में मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहूँगी कि भारतीय सुपरस्टार अदाकारा आलिया भट्ट और इनके साथ साथ कपिल शर्मा ने एक इवेंट में शिरकत की। बेसिकली ये इवेंट जो था वो कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए रखा गया था और इस इवेंट में शिरकत करके आलिया भट्ट और इसके साथ साथ कपिल शर्मा दोनों ने डांस भी किया और बेसिकली जो कैंसर में मुब्तला बच्चे थे उनकी हौसला अफजाई की, उनकी दिलजोई की। और इस वक्त ये जो डांस की वीडियो है जो कि वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, ये अभी हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। दोनों बड़े खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं और बच्चों के साथ मस्तियां करते हुए दोनों जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और अभी आपको राजस्थान जोधपुर की एक ऐसी दुकान के बारे में बताना चाहेंगे। एक ऐसी दूध की दुकान जहां हांडी का चूल्हा मुसलसल 74 ईयर्स से चल रहा है और इस 74 ईयर्स के दौरान कभी भी इस हांडी का चूल्हा जो है उसको बंद नहीं किया गया और इसी बिना पर, इस मुनफरद खुसूसियत के बिना पर ये जो दुकान है काफ़ी मशहूर भी है, मकबूल भी है और वायरल भी है। इस दुकान के मालिक का बेसिकली ये कहना है कि मेरे दादा ने बैक इन 1949 इस कारोबार का आगाज़ किया और हम दूध बेचा करते थे। अभी भी हम 3 नस्लों से दूध ही बेच रहे हैं और दूध की जो हांडी थी उसके नीचे जो थी सबसे पहले आग जलाई गई थी 1949 में। तब से लेकर अभी ये 2023 आन पहुंचा है, बल्कि वो भी ख़त्म होने वाला है। ये आग जो है मुसलसल जल रही है और ये कभी भी बंद नहीं हुई। ये भी एक मुनफरद कैरेक्टरिस्टिक की हामिल दुकान जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम थ्रेड्स एप्लीकेशन का जिक्र करना चाहेंगे। बेसिकली थ्रेड्स को लॉन्च किया गया था ट्विटर विच इज़ नाउ नोन एज एक्स, इसके मुकाबले में, और थ्रेड्स ने हैशटैग का जो फीचर है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। हैशटैग का फ़ीचर हम इंस्टाग्राम पर भी यूज़ करते हैं, हम फेसबुक पर भी यूज़ करते हैं, हम इसके साथ साथ ट्विटर पर भी यानी कि एक्स पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिमिलर हैशटैग इस्तेमाल करते हैं आप उनकी पोस्ट देख सकें और आप आपस में जो है उनको एक्सप्लोर करके गुफ्तगू कर सकें। ये हैशटैग का फ़ीचर अब थ्रेड्स पे भी मुतारिफ़ करवाया जा चुका है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। प्लस होगा क्या कि पर पोस्ट कोई भी एक जो इंसान है वो एक ही बार एक ही दफ़ा हैशटैग का इस्तेमाल कर सकता है। बड़े रैपिड चेंजेस अब हम थ्रेड्स में भी देख रहे हैं ताकि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है बोटॉक्स पर, फिलर्स पर और थ्रेड्स पर
کہ بوٹاکس، فلرز اور تھریڈ لفٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے، اس کے ساتھ ساتھ SEO اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کیا سب سے اہم ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ معاشی ترقی میں تاجروں کا اہم کردار، حکومت تاجروں کے مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور آخر میں ہم بات کر رہے ہوں گے آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لائیو کالز کر کے شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں ہمارے شو میں۔ سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں آج ہم بات کریں گے آپ کو بتائیں گے بوٹاکس کے حوالے سے، فلرز کے حوالے سے اور تھریڈ لفٹنگ کے حوالے سے۔ اوبویسلی خواتین جو ہیں آج کل بہت سے نان سرجیکل جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان نان سرجیکل ٹریٹمنٹس کی اگر ہم بات کریں سو ان کے ڈفرینٹ اوبویسلی بینیفٹس ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے چہرے پر ایجنگ کے اثرات نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیچرز کو، جو فیس کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے اس طرح کے مختلف نان سرجیکل ٹریٹمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کاسمیٹک پروسیجرز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن موسٹلی خواتین جب کسی بھی اسٹیٹک کلینک پر جاتی ہیں سو ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی کہ واٹ ایکچولی از دا بوٹاکس یا فلرز کیا ہے یا تھریڈ لفٹنگ کیا ہے۔ سو آج ہم ان تینوں میں فرق کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے، اور اگر آپ کسی اسٹیٹک کلینک پر جاتی ہیں سو آپ نے کون سا رائٹ پروسیجر جو ہے وہ کروانا ہے۔ آپ بھی شو میں لائیو کال کر کے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبرز اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی اسپیسیفک پروسیجر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں سو ہمارے ساتھ ہمارے کنسلٹنٹ شو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹیٹک فزیشین ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، بوٹاکس، فلرز اور تھریڈ لفٹنگ تینوں میں بیسک ڈفرینس کیا آتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوٹاکس جو ہے وہ ایک بوچولینم ٹاکسن ہے، یعنی ایک پوائزن ہے، لیکن ایک مصرع ہے کہ a poison in small doses is a medicine and a medicine in large doses becomes poison۔ تو یہ پوائزن ہے، مگر اس کو جب ہم لو کنسنٹریشن میں اور تھوڑی سی مقدار میں لگاتے ہیں تو اس کا کام ہے پیرالائز کرنا، تو یہ مسلز کو ویک کر دیتا ہے۔ تو جن پیشنٹس کی یہ رنکلز آ جاتے ہیں، ادھر گلیبیلر لائنز آ جاتی ہیں، ادھر کراؤز فیٹ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جب یہ مسلز سے ہی ہوتے ہیں تو مسلز کی کنٹینیوس کنٹریکشن سے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جو ڈائنامک رنکلز ہیں، یعنی موومنٹ سے رنکل آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، تو وہ تو بہت ہی آسانی سے ہو جاتے ہیں، دوسروں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ رنکلز میں جب ہم مسلز جو سکن کے نیچے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں اسمال ڈوزز آف بوٹاکس، بوچولینم ٹاکسن، تو اس سے وہ مسلز ویک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مسلز کانٹریکٹ نہیں کرتے، ویک ہوتے ہیں، تو پھر یہ رنکلز نہیں بنتے۔ تو یہ کراس فیٹ اور یہ جو ڈیپ رنکلز آ جاتے ہیں گلیبیلر لائنس، یہ سب فار اباؤٹ 3-4 months یہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سلولی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹھیک، یعنی کہ اگر کسی کے بھی فیس پر رنکلز آ رہے ہیں سو ان رنکلز کو کم کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بوٹاکس جو ہیں وہ مینلی کروائے جاتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ فلرز؟ اچھا، اب جو ڈیپ لائنز آ جاتی ہیں، ہم یہاں پہ بھی جو ڈیپ لائن ہو، اگر باقی چیزیں نہیں ہیں اور صرف یہ گلیبیلر لائنز ڈیپ ہیں تو یہاں بھی فلر لگا لیتے ہیں۔ اور دوسرا مینلی ہوتا ہے نیزولیبل فولڈز۔ یہ فولڈز جب گہری ہو جاتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں، ایجنگ پروسیس ہے، وہ تب کیوں ہے ایجنگ پروسیس کہ ہمارے جو ٹیشوز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتے ہیں، الاسٹک ٹیشو کم ہو جاتا ہے، ہیلورونک ایسڈ کم ہو جاتا ہے، تو جو کولیجن کی کمی سے وہ ویکنس آتی ہے تو مسلز نیچے آ جاتے ہیں، فیٹس نیچے آ جاتے ہیں، پیڈز جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اب یہ نیچے آنے سے یہ چیزیں ڈیپ ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہم پھر فلر لگا دیتے ہیں، تو وہ فلنگ ہو جاتی ہے ٹیمپریریلی، 1 سال تقریباً اس سے گزر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم فلر۔ یہ ہیلورونک ایسڈ ہوتا ہے مینلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھریڈ لفٹنگ بیسیکلی کیا ہے؟ اچھا، جن کے پرابلم اس سے زیادہ ہوں کہ وہ سکن ساری ہی لوز ہو گئی ہے اور اس کو یوں اٹھانا ہے اوپر، تو پھر اس میں تھریڈز ہوتے ہیں، وہ ایبزاربیبل ہوتے ہیں، سال ایک نکل جاتا ہے، تو اس کو اس طرف سے بھی اس کے اندر وہ بنے ہوتے ہیں اسپائکس، تو وہ اس طرف سے اور اس طرف سے یہاں لا کے جب ان کو اٹھا کے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو رکھتے ہیں۔
جب وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں تو سال کے بعد وہ ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ فار دا ٹائم بینگ آپ کی یہ جو چیزیں نیچے آ جاتی ہیں یہ یوں اوپر چلی جاتی ہیں، اور مریض آ کے یہی کہتے ہیں جی میرے یہ جو لوز ہو گئے اسکن اس کو یوں اٹھا دیں، تو اس کے لیے پھر تھریڈز ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ تو تینوں میں آپ نے فرق بتا دیا۔ سو مینلی جو بوٹاکس ہے وہ رنکلز وغیرہ کے لیے ہے، رنکلز اس سے 4-5 منتھس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فلرز کی بات کریں تو کوئی بھی جگہ جو اندر تھوڑی سی دھنس گئی ہے، یا جیسے آنکھوں کا یہ حصہ جو ہوتا ہے جس کو ہم ڈارک سرکلز بھی کہتے ہیں، ڈیپ لائنز آ جاتی ہیں، یہ آ جاتی ہیں، ڈیپ لائنز جہاں پر بھی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے 1 سال کے لیے جو ہے وہ فلرز کروائے جاتے ہیں۔ اور تھریڈز کی اگر ہم بات کریں سو بیسیکلی جن لوگوں کی پوری جلد ڈھلک جاتی ہے وہاں پر تھریڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو اپنے ہونٹوں کو براڈ دکھانا چاہتے ہیں، آئی بروز لفٹ ہوئی بھی دکھانا چاہتے ہیں، سو وہ ان میں سے کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ زیادہ فلرز کا استعمال کرتے ہیں؟ جس طرح ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ وہ فلرز کرواتی ہیں جس سے ان کے ہونٹ جو ہیں اسپیشلی دا اپر پورشن آف دا لپ وہ بہت زیادہ چوڑا لگنے لگ جاتا ہے اور باقاعدہ ایک شیپ میں لگنے لگ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ایک ڈک نما فیس جو ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کا ہے۔ دیکھیں یہ ایک فیشن چل پڑتے ہیں، وہ بدلتے بھی رہتے ہیں، تو یہ ایک فیشن ہو گیا کہ جی یہ آئی بروز یہاں سے اوپر اٹھی ہوئی ہوں، وہ اینگل ان کا بنانا ہے۔ تو جب ہم بوٹاکس لگاتے ہیں تو یہ جو پیوپل ہوتی ہے ہماری پتلی آنکھ کی، اس کی سیدھ میں ہم یوں رکھتے ہیں کہ اس ایریا میں لگاتے ہیں، سائڈوں پہ نہیں جاتے ورنہ وہ سکن ڈھلک جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو ویک کرتے ہیں، یہ مسلز ویک ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ سائڈیں یہ اوپر چلی جاتی ہیں، تو یہ وہ جو عورتیں چاہتی ہیں آرچ بنے، ہائی آرچ، وہ سائڈوں سے ہائی آرچ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک یونٹ کم زیادہ ہو جائے سائڈوں پہ تو اس میں ڈفرینس بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ہم بوٹاکس بچا کے بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو 3 دن 4 دن کے بعد تو ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی 1-آدھا یونٹ لگا کے اس کو بیلنس کر دیا جائے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں انڈیویجولی، اگر ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں، سب سے پہلے بوٹاکس کی اگر ہم بات کریں، بوٹاکس جو ہے کن باڈی پارٹس پر یا چہرے کے کن حصوں پر جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جو انجیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں موسٹلی آئی گیس یہ انجیکشنز کی فارم میں ہی ہوتا ہے۔ جی انجیکشن فارم میں ہے اور اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے نارمل سیلائن میں، تو اس کی بہت ساری انڈیکیشنز ہیں باڈی میں، جہاں بھی ہم نے مسلز کو ویک کرنا ہے وہاں پہ ہم اس کو لگا لیں گے۔ مثلا یہاں پہ ہم نے جھریوں کے لیے لگا لیا، رنکلز کے لیے لگا لیا۔ اچھا اس طرح اگر کسی کے یہ چیزیں نیچے گری ہوئی ہیں اور اس کو ہم نے یوں اوپر اٹھانا ہے تو اس مسل کو ہم ویک کر دیں گے کہ یہ جو نیچے کھینچ رہا ہے یہ نہ کھینچے اور اینگلز آف ماؤتھ وہ اوپر اٹھ جائیں، تو پھر ہم یہ یہاں پہ تھوڑا سا لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جن کے یہ مسلز تھوڑا سا ہمیں لگتے ہیں کہ ٹائٹ ہیں، ہیوی ہیں، تو یہاں لگا لیتے ہیں۔ جن کے میسٹر مسلز یہ بعض کے پرومیننٹ ہوتے ہیں زیادہ ہی کچھ نمایاں، تو اس کو ویک کر دیتے ہیں، اس سے وہ بیلنس کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر بعض کے نیک مسلز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پرماننٹلی یوں ٹورٹیکولس بنا ہوا ہے، تو اس میں لگانے سے، مسلز میں لگانے سے، مسلز کو ویک کرنے سے وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر میگرین میں بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ ایک سائڈ کا درد ہوتا ہے میگرین میں، تو وہ ایک سائڈ جو بہت پینفل ہوتی ہے، تھروبنگ پین ہوتا ہے اس میں، تو اس میں جب مسل یا ایکچولی پین ہوتا ہے مسلز کے سپازم سے، تو جب مسلز کا ہم سپازم روک دیتے ہیں، ان کو ویک کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کچھ مہینوں کے لیے 3-4-6 مہینوں کے لیے وہ میگرین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جن کی ہائپر ہائیڈروسس ہوتی ہے، مثلا پسینہ سردیوں میں بھی آیا رہتا ہے، بغلوں میں پسینہ آتا ہے، جن باڈی پارٹس پہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم یہ ایفیکٹو پاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بوٹاکس کا جب میں استعمال کی بات کرتی ہوں تو اس سے فوری طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ بہت خواتین ہوں گی جو اسٹیٹک پروسیجرز کروانا چاہتی ہیں اور بوٹاکس وہی کرواتی ہیں۔ اب آپ نے اپنی کانورسیشن کے دوران 2 چیزیں کہیں، ایک جن لوگوں کو بہت سویٹنگ ہوتی ہے یا جن لوگوں کو میگرین کا ایشو ہوتا ہے بوٹاکس وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ دس از ناٹ بینگ ویری کامن امنگ اس، یہ چیز اتنی کامن نہیں ہے، شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سو میگرین میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس طرح سے بوٹاکس لگائے جا سکتے ہیں، اپلائی کیے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح جن لوگوں کو سویٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے وہ کس طرح سے بوٹاکس اپلائی کروا کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے اویئرنیس کی تو کمی ہے، میگرین کے بارے میں ابھی لوگوں کو نہیں پتہ، فیس کے بارے میں تو کیونکہ اوور کانشیس ہوتے ہیں لوگ چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اس لیے اس چکر میں وہ چہرے کو تو سنوارتے ہیں۔ اچھا میگرین کے لیے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ایکچولی یہ لگانے چاہیے ایکسپرٹس کو،
ہمارے ہاں یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے کیونکہ لاقانونیت ہے کہ ہر کوئی لگایا جا رہا ہے، ہر کوئی ڈرماٹولوجسٹ کاسمیٹولوجسٹ بنا ہوا ہے، مختلف فیلڈز کے لوگ، اور یوں کہیں کہ الٹریٹ لوگ میں کہوں گا اور کویکس کہوں گا کہ وہ اس فیلڈ میں اتنے آگے ہیں کیونکہ اس فیلڈ میں ذرا اٹریکشن زیادہ ہے، اس کا میرٹ بھی اب سب سے ہائی ہے، ڈاکٹرز میں بھی میرٹ ڈرماٹولوجی کا سب سے ہائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر مشینری لیزر ویزر آنے سے، اس میں انکم زیادہ ہونے سے اٹریکشن بہت زیادہ ہو گئی، تو لوگ اپنے اپنے فیلڈ چھوڑ کے اور وہ اس میں آ گئے ہیں اور وہ کرے جا رہے ہیں یہ پروسیجرز۔ نقصانات بھی ہیں، نقصانات تو یقیناً ہوتے ہیں جب کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے وہ کام کرے گا تو یہ اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ ادروائز جو ہائپر ہائیڈروسس ہے، بعض کہتے ہیں نا جی میری بغلوں میں پسینہ آیا رہتا ہے، اسمیل آتی رہتی ہے، تو اس میں بہت ایفیکٹو ہے۔ کس طرح سے یہ لگائے جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں ذرا سا ایک یونٹ چھوڑ کر کے نا ہم تھوڑا لگاتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم لگاتے ہیں نا 5 یونٹ، پھر 4 یونٹ، پھر 3 2 یہاں پہ 3 یونٹ، لیکن وہاں پہ ہم پامس پہ، سولز پہ یا ایگزیلا میں، تو وہاں ہم تھوڑا کر کے ایک یونٹ یوں چھوٹے فاصلے پہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے وہ بہت ایفیکٹو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں میگرین میں بھی بہت سارے پوائنٹس پہ، یعنی میگرین میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فلرز کن لوگوں کو کروانے چاہیے؟ فلرز کا اپلائی جو ہیں یا اپنی منہ پہ جو ہے ان کے انجیکشنز لگوانا، وہ کن لوگوں کو موسٹلی کروانے چاہیے؟ دیکھیے ایج کے ساتھ تو ایفیکٹ آتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا پری میچور ایجنگ ہو جاتی ہے، پہلے ہی عمر سے پہلے ہی ان کے چہرے ڈھلک جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات اور اس کی جو ہے نان میڈیسنل ٹریٹمنٹ وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن جب یہ ہو گئی ہیں ڈیپ اور بری لگ رہی ہیں فولڈز، نیزولیبل فولڈز، تو پھر ان میں لگوانا چاہیے، اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ جب یہ چیز نیچے سے اوپر اٹھتی ہے تو آٹومیٹکلی لک جو ہے وہ ینگر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی 50 سال کا ہے تو وہ 30-40 سال کا لگنے لگے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے کہ یہ بھی ویک ہو گئے، رنکلز آ گئی؟ دیکھیں بعض کو عادت ہوتی ہے یوں غصے کی طرح رہنے کی، یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے گرمی میں دھوپ میں سامنے، وہ اس سے جب پرماننٹ مسلز کو ہم اس میں پوزیشن میں رکھتے ہیں تو اسکن فولڈز میں رہتی ہے تو پرماننٹ ہی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، تو ہیبٹس چینج کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو لائنیں آ جاتی ہیں یہ سب ڈھلکنے سے، ہم اگر اسمائلنگ فیس رکھیں تو ہمارے مسلز کچھ نہ کچھ، یا میں اگر کہوں چوئنگم گم سے بھی، اس سے بھی ایکسرسائز ہوتی ہے مسلز کی۔ ادروائز فیشیل مسلز کا یوگا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کے مسلز سٹرونگ رہیں۔ مسلز رہیں گے تو وہ اٹھا کے رکھیں گے، مسلز ہی ویک ہو گئے تو وہ جب مسلز نیچے گریں گے، ڈھلکیں گے، تو پھر ساری چیزیں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں تو آپ نے ایکسپلین کر دی۔ میں یہ بھی چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ میڈیسن کے بغیر یا ان چیزوں کے بغیر کس طرح سے ایجنگ کے اثرات کو چھپایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بیکاز میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گی آپ کوئکلی وہ بھی بتا دیں۔ تو نمبر 1 لائف سٹائل، ایکسرسائز جس میں فیشیل ایکسرسائزز بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 سن لائٹ سے بچنا ہے۔ سن لائٹ، سن ریز، الٹرا وائلٹ ریز یہ ڈیمیج کرتی ہیں اسکن کو، تو اس سے پگمنٹیشن بھی بڑھتی ہے اور ڈیمیج بھی ہوتا ہے، ہمارا الاسٹک ٹیشو کم ہونے سے یہ چیزیں ڈھلک جاتی ہیں۔ عورتوں کے لیے خصوصاً کہ سن لائٹ کو چہرے پہ کبھی نہ لگنے دیں، ینگر ایج سے ہی یہ سٹارٹ کر لیں، بچوں کو بھی ابھی سے یہ سمجھائیں۔ ویسے ضروری ہے کمر پہ لگوائیں، وٹامن ڈی بنائیں، لیکن چہرے پہ الٹرا وائلٹ ریز، سن لائٹ، ڈائریکٹ سن لائٹ کبھی نہ لگے، سائے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 وٹامن سی لیں، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور جتنی کریمیں آتی ہیں وائٹننگ کریمیں اکثر میں وٹامن سی ہوتا ہے، تو وٹامن سی کے لیے ہمارا یہ کنو مالٹی موسم، یہ بہت ساری چیزیں اتنی اچھی ہیں تو وہ لینے چاہیے۔ تو ڈائٹ میں بھی ہم اپنا اور سن بلاک کا میرے خیال میں اب سن کی الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سن بلاک جو ہے کم از کم بھی SPF 60 اس کا استعمال کریں۔ میرے خیال میں وہ جو سورج کی مضر شعاعیں ہوتی ہیں ان سے اسکن کو بچایا جا سکتا ہے، رائٹ؟ جی، سن بلاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریز کو روکتے ہیں مگر 100% نہیں ہے۔ وہ جو یہ ہم لیتے ہیں نا SPF 30 سے بہت سارے ٹھیک ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایفیکٹ آپ کا 1 منٹ میں ہونا ہے وہ جا کے 30 منٹس میں ہوگا، یعنی سلو ہو جائے گا، ڈیمیجنگ پروسیس سلو ہو جائے گا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ سن بلاک جن کا ایکسپوئر ہوتا ہے سن لائٹ سے وہ سن بلاک بھی لگائیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ، اور نہیں تو کچھ تھوڑا سا کیئر بھی کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب شو میں موجود تھے، اور فلرز، بوٹاکس اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھریڈ لفٹنگ کی بات کریں تو ان تینوں میں کیا فرق ہے،
किन लोगों को ये प्रोसीजर्स करवाने चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर, एसईओ पर। आप अक्सर ये सुनते होंगे ये टर्म कि यूट्यूब की एसईओ की है, वेबसाइट की किसी एसईओ की है, ताकि उसकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हो, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा बेहतर आए और ज़्यादा लोग जो हैं वो कंटेंट के साथ ऑब्वियसली फेमिलियर भी हों, उसके साथ साथ रीच बढ़े, उसके साथ साथ इंगेजमेंट भी बढ़े। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि एसईओ का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत ही एक मुश्किल सा काम है। लेकिन एसईओ इटसेल्फ एक मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी इंसान सीख के अपनी वेबसाइट की, अपने यूट्यूब चैनल की, अपने फेसबुक पेज की एसईओ करके उसको रैंक कर सकता है। इट्स वेरी इजी। लेकिन जब से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आई है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की वजह से एसईओ पर फ़र्क आया है और शायद अब इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं रही। सो कितनी इम्पॉर्टेंस से एसईओ का कितना फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में, अगर आपने अपना फेसबुक पेज या इसके साथ साथ यूट्यूब पेज उसको रैंक करवाना है, आप चाहते हैं उसके इंगेजमेंट बढ़े या वहाँ पर व्यूज़ अच्छे आएँ, सो उसके लिए क्या करवाने की ज़रूरत है? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, एसईओ की तरफ जाना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट मुस्तफ़ा लियाकत इस वक्त शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक डिफरेंस जानना चाहूँगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ एसईओ और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है बेसिकली इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, जिसके अंदर एसईओ एक उसका सब पार्ट है। बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आगे इसकी कंटेंट मोनेटाइजेशन है, आगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, बाकी चीज़ें हैं। एसईओ के सब कॉन्टिनेंट आता है, जिसके अंदर बाकी पार्ट्स भी हैं। इसमें एसईओ में फिर आपकी एसईओ जैसे कि यूजुअली लोग समझते ये है कि है बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इससे सिमिलर ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में दूसरी स्ट्रेटजीज़ होती है, वो एसईएम इसको बोलते हैं। होता है एसईएम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के बाद एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग के हवाले से भी। अभी जब आप गूगल में कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट शूज़, और आपको छोटा सा एक ब्रांड का लिंक नज़र आता है, उसके साथ छोटा सा वर्ड लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। बेसिकली ये जो स्पॉन्सर्ड है वर्ड, ये एसईएम से, सर्च इंजन मार्केटिंग से आया हुआ है। और जो नीचे जो हैं फर्स्ट पेज पे जितने भी 15 से 20 किस्म के ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस करके वो पेज पे रैंक करके कीवर्ड्स की कॉम्बिनेशन से ऑप्टिमाइजेशन से ऊपर आए हुए होते हैं। अगर हम अपना कंज्यूमर का ट्रेंड देखें तो हम में से कोई भी गूगल पे जाता है, जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वही मैक्सिमम भी हम कभी 15 से 20 इनिशियल ही कंटेंट देखते हैं, हम कभी नेक्स्ट पेज पे नहीं गए हैं। नेक्स्ट पेज पे भी आगे होते हैं भी सेकंड और थर्ड में। इसलिए जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी जो वेबसाइट्स हैं, पहले पेज के लिए सारी ही बेसिकली स्ट्रगल चल रही होती है। पहले पेज की स्ट्रगल है क्योंकि जो भी एक जो लेमैन है, जो बेसिक कंज्यूमर है, जो जिसे डायरेक्टली उसके पास मोबाइल है और ज़्यादा से सर्चिंग वगैरह नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली 2-4 वर्ड लिखता है, गूगल पे आता है, जो टॉप में उसको चीज़ें मिलती हैं उनमें से क्लिक कर लेता है। चाहे वो ई कॉमर्स का स्टोर हो, चाहे वो जनरल वेबसाइट हो, किसी ने कोई कॉलम्स वगैरह देखने हैं, किसी ने कोई न्यूट्रिशंस वगैरह के हवाले से कोई टिप्स वगैरह देखने हैं, जो शुरू में 4, 5, 6, 7 पेजेस में नज़र आए हैं, वहीं से क्लिक करके वो कंटेंट को वहाँ से देख लेगा। सो एसईओ की जब हम बात करते हैं, एसईओ जो है एक ऑर्गेनिक वे है अपनी रीच और अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने का। लेकिन अगर मतलब एसईओ पे कितना टाइम लग जाता है? अगर कोई भी इंसान अपनी किसी प्रोडक्ट की, अपने यूट्यूब चैनल की एसईओज़ वगैरह कर रहा है, तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है उस चीज़ को ग्रो करने में? इसमें एज़ पर आवर इंडस्ट्रीज़ ओपिनियन और या जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हमने जो एनालिसिस किया है उससे हमें यही लगा है कि मिनिमम भी एटलीस्ट आपको 3 से 6 मंथ्स रिक्वायर्ड हैं आपको स्लोली ऑप्टिमाइज़ करके चीज़ों को ऊपर लेके आने के लिए। और सेकेंडली इसमें कीवर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितने भी फॉर एग्जांपल आप लिखें बेस्ट शूज़, ये सबसे हाई किस्म का कीवर्ड बन जाता है, या बेस्ट न्यूट्रिशन एडवाइस फॉर एग्जांपल लिखेंगे, ये काफ़ी जिस पे सबसे ज़्यादा सर्चेज़ वगैरह होती हैं। इसके ऊपर भी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं, जिस पे ट्रैफिक नहीं है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो टफ़ होते हैं, उनमें कंपटीशंस वगैरह होता है। उन कीवर्ड्स के अंदर आपको वर्किंग करके आपकी साइट की स्ट्रक्चर्स वगैरह का, बाकी मामलात का ख्याल रखते हुए
मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ वगैरह लगा के आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें सम टाइम 6 मंथ से 1 ईयर भी लग जाता है। और विद द कम्बिनेशन, आई बिलीव के विद द कम्बिनेशन ऑफ जो आपकी SEM है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, प्लस आपकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उसके साथ मिलके आप 6 से 1 ईयर में आप ऑर्गेनिकली टॉप पे आ सकते हैं। जब आप टॉप पे आते हैं डेफिनेटली चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और जितने भी ऑर्गेनिकली जो एक तरफ आपका बजट जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप 15,000 रुपया पर मंथ लगा रहे हैं, आगे 30,000 सम टाइम लगा रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी साइट रैंक कर जाती है, आपको बजट वगैरह भी कम करके आपको ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा इसमें मिल रही होती है। बिल्कुल ठीक। आपने बताया कि SEO के ज़रिए जो है वो हम ऑर्गेनिकली तकरीबन 6 महीने से 1 साल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो क्विकली उसका प्रोडक्ट जो है वो रैंक करे, तो ऑब्वियसली, या अगर यूट्यूब चैनल वो उसका जल्दी ग्रो करे, तो इसके लिए और तरीके क्या होते हैं? अगर हम SEO के बरक्स बात करें, ये तो एक ऑर्गेनिक वे है और इट विल टेक 6 मंथ्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, लेकिन अगर हम जल्दी चाह रहे हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे, हमारा प्रोडक्ट रैंक करे, उसके लिए व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द वेज, अदर वेज? इसमें जो सबसे पहले तो मार्केटिंग का सूल है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। जितनी जल्दी कोई चीज़ दिखेगी और जितनी कंपटीशन में आगे फ्रंट पे आएगी, उतनी ही जल्दी उसकी रीच भी बढ़ेगी। तो इसके लिए सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी आपको शुरू में लेके आनी पड़ती है। सम टाइम आपने शॉर्ट टर्म गेन भी करना है। SEO इज़ आर बेसिकली लॉन्ग टर्म गेम और लॉन्ग टर्म गेन इसमें। तो शॉर्ट टर्म गेन के साथ आपको एकदम से ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करनी होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया में जो सबसे बेस्ट यही वे है कि आप मेटा पे जाके, गूगल एड्स पे जाके, और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसे तबूला और ब्रेन है, और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिकली जो सर्च इंजन्स वगैरह पे टूल्स वगैरह उनको आप यूज़ करके स्पेंड करना पड़ेगा। जब तक आप स्पेंडिंग नहीं करेंगे, आप जल्दी से आप स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा आपको लगाना पड़ेगा गूगल एड्स पे और फेसबुक वगैरह पे, फिर आपकी चीज़ जो है वो रैंक करेगी। जब हम पेड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना और उसने अपना पर मंथ बजट जो है वो 15,000 रखा है या 12,000 रखा है, तो नॉर्मली विद पेड एड्स जो एक चीज़ 6 महीने से साल में ग्रो करनी है, वो कितने टाइम में ग्रो कर सकती है? वो आई बिलीव सो कि विद द कम्बिनेशन ऑफ SEO प्लस पेड, अब ये जो टाइम फ्रेम है मैक्सिमम जो चीज़ 1 ईयर में जानी है, स्ट्रेटजाइज करके आप इसको अप टू 6 मंथ्स में भी चीज़ों को लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ने किस हद तक SEO के रुझान को मुतासर किया है और क्यों किया है? SEO जो है एज़ पर आवर एक्सपीरियंस वो कुछ जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, शूज़ के ब्रांड हैं, फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले 5 थे, अब 25 से 75 हो गए हैं, आस्ता आस्ता डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स का रुझान भी है कि दे आर हंगर फॉर मनी नाउ, ठीक है। थोड़ा सा SEO को पीछे छोड़ दिया गया है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स वगैरह से भी, चेंजेस वगैरह से भी गूगल में भी सम टाइम ये होता है, आपको इम्पैक्ट आता है चीज़ों में, ठीक है। उस चीज़ों को जो ओवरकम करने के लिए आपका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आती है। ऑब्वियसली जितनी भी जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो गूगल सर्च आपकी फ्री तो है, लेकिन दे आर ऑलवेज हंगर फॉर मनी। मेटा भी अभी हमें अच्छी तरह से याद है, 2-3 प्री कोविड एक जो चीज़ आप 1500 रुपया लगा के आप 3000-5000 पीपल तक रीच कर लेते थे, अब 1500 रुपया लगा के वो 500 तक भी रीच नहीं होती है। डेट्स नॉट 1% भी नहीं है एग्जैक्टली वो चीज़ का। तो SEO पे डेफिनेटली इस चीज़ का इम्पेक्ट आया है। जितनी भी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर इस चीज़ पे स्ट्रेटेजाइज हैं और इस चीज़ पे मूव हो रही हैं कि जितनी भी हमारी जो ज़्यादातर अब स्पेंडिंग की तरफ ही कंपनीज इनकरेज कर रही है, इस वजह से इन चीज़ों में इम्पेक्ट आया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम SEOs की बात करते हैं तो SEO नॉर्मली किस किस चीज़ की होती है? क्या एक ऑनलाइन स्टोर की हो जाती है, क्या किसी वेबसाइट की भी हो जाती है, क्या यूट्यूब की भी हो जाती है, यूट्यूब चैनल की, फेसबुक भी? SEO का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? SEO का हर जगह पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बात की एक आम वेबसाइट और एक ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आम वेबसाइट के हवाले से हम बात करें तो उस चीज़ में क्या आती है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है और इसके डिफरेंट किस्म की जो इसमें जो कंटेंट के हवाले से ओरिएंटेशंस वगैरह आ जाती है। और आपने बात की ऑनलाइन स्टोर की, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, आपका कंटेंट भी होता है, आपका स्ट्रक्चर भी होता है। अब उसके पास आपकी प्रोडक्ट्स भी आ गई, अब आपकी कलेक्शंस भी आ गई, अब आपके कस्टमर का बिहेवियर भी आ गया, अब आपके कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी आ गए। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो और यूट्यूब के चैनल्स के हवाले से भी देखें,
عام ویب سائٹ اور اگر ہم یوٹیوب کو دیکھیں تو دونوں تقریباً ایک ہی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ ریٹن فارم میں ہے. جو ویب سائٹ کے اوپر آپ نے یوٹیوب کے چینل سے جو لنک وغیرہ لگوایا ہے وہ بھی بیسکلی ہے تو کنٹینٹ ہی ہے, لیکن وہ کنزیومرز کے لیے جو دیکھنے والا کنٹینٹ, ایک ریٹن فارم میں ایک دیکھنے والا کنٹینٹ, ان دونوں کے لیے آلموسٹ سیم اسٹریٹجیز ہی چل رہی ہوتی ہیں. جو آن لائن اسٹور ہے اس کے لیے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ اب آپ پروڈکٹس پہ اور کسٹمر کے ریویوز پہ, کسٹمرز کی کلیکشنز اور اوور آل بیہیویئر وغیرہ پہ چیزوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب نا ہم ٹرن بائی ٹرن میں چاہوں گی ہم فیس بک کی ایس ای او کی بات کریں, یوٹیوب کی ایس ای او کی بات کریں, یا کسی نے اگر اپنی ویب سائٹ رینک کروانی ہے تو اس کی ہم بات کریں. فیس بک کی بات کریں تو اس کا الگوریدم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اگر کوئی انسان ہے اور اس کا ایک فیس بک پیج ہے, اب وہ اس کو مونیٹائز بھی کروانا چاہتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ چاہتا ہے کہ میرا کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. سو فیس بک کا الگوریدم ایک ڈفرینٹ وے میں کرے گا, اس کے لیے اسٹریٹجی فرق ہوگی. اسی طرح یوٹیوب کی ہم بات کریں, اس کی اسٹریٹجی فرق ہوگی. سو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ فیس بک کے لیے یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں. اگر ایک فیس بک پیج کو گرو کرنا ہے, الٹیمیٹلی اس کو مونیٹائز کروانا ہے, along with the SEOs کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہوں؟ along with SEO اگر آپ جیسا کہ آپ نے بولا سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کنٹینٹ میں آؤٹ ریچ کروانا ہے, سب سے پہلے آپ کا کنٹینٹ کی اورینٹیشن نیٹ اینڈ کلین کلیئر ہونی چاہیے, پریسائز میسیج ہونا چاہیے اس کے اوپر. بیسکلی سم ٹائم انفارمیشن کی بہت زیادہ بہتات ہونے کی وجہ سے کسٹمر جو ہے جو کنفیوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم اس میں جو فار ایگزامپل اگر چینل ہے, چینل کی کوئی ویڈیو آئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جتنا کیچی اس میں ٹائٹل ہوگا اتنی آڈینس اس پہ زیادہ انگیج کرے گی. جتنا اس کے علاوہ کنٹینٹ بھی شارٹ ہونا چاہیے, پریسائز ہونا چاہیے, نمبر 1. سیکنڈلی اس کے اوپر جو اسٹریٹجی جو یوزلی ہم نے آبزرو کی ہے, پراپرلی ہیش ٹیگنگ کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کی ری پوسٹنگ وغیرہ کروانی ہے, باقی چیزیں کروانی ہے. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی اس پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایڈورٹائزنگ کر کے آپ کو بوسٹ تو کروانا ہی پڑے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا از ناؤ منی ہنگر, تو اس چیز کے لیے وداؤٹ منی آپ اس طرح سے سکسیس کے کمبینیشنز کو اچیو نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ پر منتھ 10,000 سوشل میڈیا پر لگا رہا ہے لیکن بدلے میں اس کو 50 آ بھی رہا ہے, کیا ایسے ہوتا ہے؟ یا اگر آپ نے 10 لگایا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ کی پاکٹ سے ہی لگ رہے ہیں, آپ کو ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا؟ جیسے کہ آپ نے بولا کہ 10 لگا کے 50 آیا, ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ 10 لگا کے ان کو 2.5 لاکھ آیا ہے. تو بیسکلی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, بیسکلی کنٹینٹ کی اورینٹیشن کیا, پلاننگ کس طرح سے لے کے چلی ہیں, کنٹینٹ کو کس طرح سے شو کروایا ہے, اس کی پلاننگ وغیرہ کو لے کے آگے چیزوں کو کس طرح سے کیا. اچھا, جب آپ کانٹینٹ کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, سو نارملی کانٹینٹ کی پلاننگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی فلاں دن آپ نے کون سا ٹاپک پوسٹ کرنا ہے, کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے, کس قسم کا ٹاپک, یعنی یہ جب کانٹینٹ کی پلاننگ کی ہم بات کرتے ہیں تو واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین؟ کنٹینٹ پلاننگ کے حوالے سے بھی فار ایگزامپل آپ نے جو اگر آپ نے کوئی نیوز وغیرہ چلانی ہے, چھوٹی سی آپ نے خبر دینی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دفاتر میں جا کے 9 سے 10 بجے تک صبح ٹائم, یہ سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ نیوز وغیرہ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ سب سے زیادہ افیکٹو ٹائم ہوتا ہے اسٹریٹجائز. اور اگر آپ نے بیوٹی ٹپس لینی ہے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی کسی اور آپ نے کوکنگ وغیرہ کا کرنا ہے, اب جتنے بھی جو کام کرنے والا طبقہ ہے وہ شام کو آتا ہے, شام 7 سے 8 بجے تک آپ کو وہ والی کنٹینٹ لگانا چاہیے, کیونکہ جو دن کی نیوز ہے لوگوں نے دن میں دیکھنی ہے, جو کوکنگ وغیرہ ہے اس طرح کی جو باقی ٹپس وغیرہ ہیں لوگ شام کو دیکھتے ہیں. بیسکلی اگر آپ نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کریں, وہاں پہ بیسکلی مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف ٹاپکس پہ جو کنٹینٹ کی آپٹیمائزیشن یا افیکٹونیس ان کا بیسکلی انہوں نے چارٹس دیے ہوئے ہیں, کس ٹائم پہ کون سی پوسٹ لگانی چاہیے, اس چیز کا کیا امپیکٹ آئے گا. تھوڑی سی R&D کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اسٹریٹجائز ہوں, آپ کا کنٹینٹ جو ہے اس کی ریچ کافی زیادہ آڈینس تک جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر یہی چیز میں آپ سے یہی سوال یوٹیوب کے حوالے سے کرنا چاہوں, یہ تو ہم نے فیس بک کی SEO اور اس کے الگوریدم کے مطابق بات کی, یوٹیوب کا تھوڑا سا فرق ہے. سو اگر کسی نے اپنا یوٹیوب چینل گرو کروانا, اس کے لیے SEO کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں کا کردار امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ یوٹیوب کے حوالے سے بھی جو آپ کے چینل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لوگوں کے لیے کتنی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہم نے ایسے چینلز بھی دیکھے ہیں جس میں ایک پرسن جو ہے فار ایگزامپل ٹریول کر رہا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. شروع میں آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کنٹینٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہر قسم کی آڈینس مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. بیوٹی ٹپس پہ بھی مل جائے گی آپ کو, نیوز پہ بھی مختلف قسم کے جو
اینکرز کے بھی جو تبصرے وغیرہ ہو رہے ہیں اس چیز کی اوپر مل جاتی ہے. باقی اس کی آپٹیمائزیشنس کے حوالے سے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. بیسکلی کسی بھی جو چینل ہے ہر ایک کے لیے بیسکلی پلاننگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ جو بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بھی بات کریں تو فار ایگزامپل آپ میک اپ کا اگر آپ کا برانڈ ہے, ٹھیک ہے, تو جب تک کوئی بیٹھ کے فرنٹ پہ میک اپ کو یوز کر کے جو کنٹینٹ نہیں پروڈیوس کرے گا, آئی بلیو سو, فار ایگزامپل آپ کا میک اپ کا برانڈ, آپ میک اپ کی چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں کنزیومر کو امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن یہی ایک جو سیلیبریٹی ہے وہی آپ کا میک اپ کر کے دکھا رہی ہو اور آپ کو بتا رہی ہو کہ اس چیز کی فائدت یہ ہے, اسکن پہ اس کا امپیکٹ نہیں آتا ہے, اس کی گلونیس وغیرہ آپ دیکھیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چیز زیادہ پینیٹریٹ کرے گی کنزیومرز کو. بیسکلی اسٹریٹجائز کر کے آپ اس میں چیزوں کو بالکل ٹھیک, یعنی ہر چیز کی اسٹریٹجی بہت ضروری ہے. پلس اب جو ٹرینڈز بدل رہے ہیں اس میں SEO از ویری ویری امپورٹنٹ. بٹ along with the SEO اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس بک پیج ہو جائے, کوئی بھی ویب سائٹ ہے یا یوٹیوب ہے, اور وہ جلدی رینک کرے, اس کی ریچ جلدی بڑھے, اس پہ انگیجمنٹ زیادہ آئے, سو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پیڈ کیمپینز وہ بھی رن کریں. اس سے جو ہے وہ جلدی افیکٹ بھی آتا ہے اور آبویسلی الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم جو اس کے ثمرات ہیں وہ جلدی آپ تک پہنچنا شروع ہوں گے. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ لیاقت فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.